بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. ایسا لگ رہا ہے لوگ ہی نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. السلام علیکم everyone. کیسے آپ لوگ؟ کسی نے مجبوراً بٹھایا ہے یہاں پہ کیا؟ ہاں؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين. چلیے پہلے تو بتائیں کہ آپ میں سے سب سے دور سے کون آیا ہے؟ جی سب سے آخری والے بہن نے ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیں کہاں سے آئے آپ؟ جی مجھے لاسٹ پہ بیٹھے پیچھے. اچھا نہیں جی آپ بتائیں جو نے آگے کھڑا کیا. What do you think کہ میں سب سے دور سے آیا ہوں؟ کہاں سے آئے آپ؟ جی بتائیں. سوات سے. سوات سے؟ نہیں اس ایونٹ کے لیے اسپیسیفکلی. سوات سے کتنے گھنٹے کا ٹریول کر کے آیا ہے؟ 3 گھنٹے. 3 گھنٹے. اینی ون کین بیٹ 3 گھنٹے؟ اینی ون؟ جی لاہور سے اسی ایونٹ کے لیے یا کوئی اور شادی بھی اٹینڈ کرنی تھی یا پپو سے ملنا تھا؟ اونلی فار دا ایونٹ. اللہ مبارک. 4 گھنٹے یعنی ہاں 4 ساڑھے 4. اینی ون کین بیٹ 4.5 گھنٹے؟ چلیں ہو سکتا ہے جہاز پہ. اللہ مبارک. یار شفا والے کو چاکلیٹ دے دیجیے گا ٹھیک ہے ہمارے پہ ایک بوجھ ہے. آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے کہ اسلام کا اسرائیلیات کے بارے میں یا اسرائیلی روایات کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اینی ون؟ اینی ون؟ جی جی بولے. لا تکذبوا ولا تصدق. نہ اس کو تکذیب کرو نہ اس کو تصدیق کرو. یعنی اسرائیلی روایت کیا ہوتی ہیں؟ بنی اسرائیل سے جو ہمارے تک پہنچتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک پہنچی ہیں پھر روایت کیا محدثین نے. تو اسلام کہتا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. اگر تو وہ ہمیں ملتی ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے مناسبت اختیار کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, کنفارم کر رہی ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. بٹ اگر وہ کانفلکٹ کر رہی ہے تو ہم نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے ایک اسلامی روایت شیئر کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے and he was traveling towards the country. اور جب راستے میں تھے تو انہوں نے بریک لیا ایک جگہ پہ, اپنے دوست کو بولا, اپنے ساتھی کو بولا کہ تم یہاں پہ رکو میں کام کر کے آتا ہوں. when he came back تو سارا سامان ویسے ہی تھا but there were 3 loaves of bread. ان میں سے ایک غائب تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ where is the 3rd loaf of bread؟ تو اس نے کہا کہ واللہ I only saw 2 loaves of bread, there was no 3rd one. تو انہوں نے کہا زیادہ انکوائر نہیں کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آگے چلے. جب آگے پہنچے تو ایک شخص ملا, he was born blind, he was blind by birth. تو اس نے عیسیٰ صاحب سے بات کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا تو اس کو شفا مل گئی. تو حواری بھی بڑا خوش ہے, سرپرائز کہ ماشاءاللہ واٹ اے میریکل. اور جو شخص تھا بائی برتھ ہی وہ بلائنڈ انسان تھا, when he saw the world and its colors he was very happy کہ یار یہ کیا ہو گیا. So he was very happy and grateful, اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھینک یو کر رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا, اپنے دوست کو, حواری کو, کہ by the one who gave him his eyesight, مجھے تم یہ بتاؤ کہ وہ جو 3rd loaf of bread تھا وہ کہاں گیا. تو اس نے کہا کہ honestly there were only 2 loaves of bread and I never saw the 3rd one. انہوں نے مزید انکوائری کیا اور وہ مزید آگے بڑھ گئے. So they had to cross a river. وہ ویٹ کرتے رہے ایک شپ کا, there was no ship, there was no boat, کافی انتظار کرتے رہے. So عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ پکڑا and he started walking on the water. By the way, انبیاء کے تو میریکلز ہوتے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ ابو ہریرہ اور کچھ اور تابعین کو بھی پانی میں چلوایا when they were going for jihad. So they walked through the river اور جب they crossed the river تو انہوں نے کہا کہ by the one who made us walk through the water, یہ بتاؤ کہ وہ 3rd loaf of bread کہاں گیا.
مجھے تو نہیں پتا, میں نے صرف 2 دیکھے تھے. وہ آگے چلے گئے. جب ان کا راشن ان کے پاس تھا وہ ختم ہوا تو پھر کیا ہوا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مٹی کے ڈھیر بنائے, 3 مٹی کے سے ایک باکس سے بنائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ پلیز ٹرن دیم انٹو گولڈ, اور وہ دے ٹرن انٹو گولڈ. تو ہی واز ویری ہیپی کہ واو یہ تو بڑا امیزنگ کام ہو گیا, یہ کس کے ہیں؟ تو نے کہا ایک میرا ہے, ایک تمہارا ہے, اور ایک اس شخص کا ہے جس نے وہ 3rd loaf of bread لیا تھا. تو then he spoke up کہ I'm really sorry, میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا, I was the one جس نے وہ 3rd loaf of bread لیا تھا. آپ کو ایکچولی پتہ نہیں ہے, بھوک لگی تھی مجھے, میں مجبوری میں لے لیا. سو عیسیٰ صاحب نے کہا کہ تیسرا بھی تمہارا, دوسرا بھی تمہارا, اور یہ میرا بھی تمہارا. I cannot accompany a man who has such a low level of integrity and honesty. I cannot travel with you. چلے جائیں سر. So he left him and he went. He was happy. He was a person who loved dunya, who loved material possessions. So he was trying کہ وہ اپنا جو سارا گولڈ تھا کسی طرح سے گھوڑوں پہ اور اس پہ لوڈ کرے اور پھر نکلے اپنے گھر کے لیے. So 3 horsemen passed by. And when they saw him کہ ایک اکیلا بندہ 3 گولڈ کے ایک پورے ڈھیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, so they inquired کہ کس کا ہے, کون, تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا چلو جاؤ, you went insecure, go away, میرا ہی ہے, don't disturb me. So they went away, اور انہوں نے آپس میں پلاٹ اور پلان کیا کہ اتنا سارا سونا ہے, ایک اکیلا بندہ ہے, let's kill him, let's assassinate him. They came, they ambushed him and they murdered him. اس کو ختم کر دیا. 3 ان کے پاس آ گئے تھے, ان میں سے 2 بڑے قریبی دوست تھے. انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ why to give a share to the 3rd one, جب ہم دونوں آپس میں ہیں تو اس کو بھیجتے ہیں کھانے کے لیے, کھانا لے کے آؤ, let's have our dinner. اور جب یہ واپس پہنچے گا تو we'll kill him. وہ کھانا لینے گیا, when he came back saw there was nobody. جب اس نے انکوائر کیا میرے دوست کہاں گئے, پیچھے سے اٹیک کیا and they killed the 3rd one. تو نے کہا ہم 2 بندے ہی اس کو شیئر کریں گے, کیوں تیسرا بندہ ہم سے شیئر کریں. سبحان اللہ, جو یہ تیسرا شخص گیا تھا اس نے کہا یہ 2 مجھ سے کیوں شیئر کریں, میں اکیلا کیوں نہ لے جاؤں, میں اس کھانے میں پوائزن ایڈ کر دیتا ہوں. سو he added some poison into it. کہ یہ مر جائیں گے, I'll not either feed the food and I'll take the whole food with myself. وہ بھی مر گیا, اور انہوں نے جب کھانا کھایا تو they died, they had problem in their stomach, ان کو vomiting آئی and died within half an hour. عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر کو کمپلیٹ کر کے واپس آ رہے تھے, اور انہوں نے دیکھا وہ جو 3 مٹی کے ڈھیر تھے جن کو سونے میں کنورٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کے ساتھ 4 میتیں پڑی ہوئی ہیں, ایک ان کے حواری اور 3 ہارسمین. اور وہ ان کو دیکھ کے انہوں نے مسکرایا اور کہا ہاکذا تفعل الدنیا بأہلہا, یہ دنیا کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. This is what the world does to its lovers. 1793 کی بات ہے, فرانس میں there was a French miser جس کا نام تھا مونسور فاسکیو. اس کا آپ گوگل کر لیں, his name, اس کے ٹائٹل ہے A Man Who Couldn't Eat His Gold. اور اس کی آپ سے سٹوری شیئر کرتا ہوں. He was a miser, لینڈ لارڈ تھا, فارمنگ کرتا تھا, اور اپنے جو نیچے لوگ تھے ان سے کام پورا لیتا بٹ ان کو ویج پوری نہیں دیتا. بٹ اس کی بزنس پریکٹسز تھیں, کافی لوگوں کو تنگ کرتا, مال اپنے پاس رکھتا, پیمنٹس ٹائم پہ نہ کرتا. سو ہی واز نوٹوریس ان ہز فیلڈ, بٹ ہی ارنڈ اے لاٹ آف منی. فرینچ گورنمنٹ کو پتہ چلا اس کا اتنا ماشاءاللہ بینک بیلنس ہے, تو انہوں نے ٹیکس اپلائی کیا کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا کہ میرا سارا مال تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اور اس زمانے میں بیسمنٹس میں there were wine cellars جس میں لوگ اپنی وائن کو رکھتے تھے اور کچھ راشن بیٹھا اس میں. سو اس نے کیا کیا, ایک تہخانہ ٹائپ کا بنایا خود سے, اور جہاں پہ اپنے سارا گولڈ اور اپنا سارا سلور رکھ دیا وہاں پہ. تو اس کا مینشن تھا, اس پہ اکیلا رہتا تھا. اور اب بولتے ہیں جن لوگوں سے کو مال سے محبت ہوتی ہے نا, بار بار اپنا نا بینک بیلنس چیک کرنا چاہتے ہیں, کتنا پیسے پڑے ہیں, کتنا بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, جمع مال وعددا, کاؤنٹ کرنے بار بار کتنا پڑا ہے, اوکے الحمدللہ اتنا کروڑ پڑے ہیں, میں خوش ہوں.
So he loved his wealth. اپنے اس وائن سیلر کے اندر گیا اور اس کو تہخانے کے ڈور کو اوپن کیا. وہ اس نے خود کنسٹرکٹ کیا ہوا تھا بیکاز اٹ واز ہائی سیکرٹ. تو وہ ون سائڈڈ تھا کہ جو ایک طرف سے اوپن ہوتا تھا اور دوسرا سے بند ہوتا تھا. تو اس نے جب اس کو اوپن کیا کینڈل کے ساتھ نیچے گیا بیکاز دیر واز ناٹ لائٹ بیک دین, تو وہ صحیح طرح سے کھلا نہیں اور ایکسیڈنٹلی وہ بند ہو گیا. اور جب اٹس اے ٹرو اسٹوری بائی دا وے, جب بند ہو گیا he came back, shouted, knocked the door, مجھے کوئی بچائے, نکالو مجھے یہاں سے, someone take me out. He too is کوئی ہیلپ میں نہیں آیا. وہ نیچے کچھ دنوں کے لیے رہا اور I'll pause the story right here. کچھ مہینوں بعد جب لوگوں نے اس کی ایبسنس کو نوٹس کیا تو فرانس کی گورنمنٹ نے نوٹس کیا کہ شاید یہ وہاں کیا اپنے مال کو لے کے. لوگوں نے اس کو ایز ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا کہ he is no more in this world, probably یہ کسی اور کنٹری میں چلا گیا ہے. He does not exist in France right now. اس کا جو پراپرٹی تھی, اس کا لینڈ تھا, اس کا سارا انہوں نے آکشن پہ کر دیا. اس کا مینشن اس کو آکشن پہ کر دیا. جن لوگوں نے آ کے مینشن اس کا لیا اس کو کیا کیا, رینوویٹ کیا. رینوویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نیچے وائن سیلر میں گئے, وہاں پہ دیکھا there was wine اور بہت کچھ سامان پڑا ہوا تھا. They were surprised کہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلا گیا. And when they were walking they realized کہ there is something, تھوڑا hollow space ہے. جب اس کو دروازہ کھولا تو it was treasure. وہ نیچے پہنچے کینڈل لائٹ لے کے, it was full of gold and silver. They were surprised کہ اتنا پیسہ, اتنا مال. اور جب وہ چل رہے تھے تو they saw a dead body جو کہ آدھی سے زیادہ گل چکی تھی, کچھ پورشن اس کا بچا ہوا تھا. اور جنہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے لکھا, مینشن کیا کہ اس نے اپنے لیفٹ آرم کو, بائسپ کو بائٹ کیا ہوا تھا ملٹیپل ٹائمز ٹو ایٹ ہز فلیش جسٹ ٹو سروائیو. اور جو اس کے پاس کینڈل تھی وہ آدھی کھائی ہوئی تھی اس نے. ہاکذا تفعل الدنیا بأہلہا, دنیا یہ کرتی ہے اپنے